پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب اور رکن قومی اسمبلی ایڈوکیٹ شفقت عباس اعوان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا. سینیٹر صاحب آپ سے اگر آغاز کریں گفتگو کا, اس وقت عالمی سطح پر اگر دیکھیں مذاکرات کا معاملہ ہو یا اس وقت عالمی سطح پر جو پاکستان کا نیریٹو ہے اس کو انڈورس بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس سارے عرصے کے دوران ایک بحث یہ ضرور ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر جو سیاسی ایشوز ہیں ان کو بھی سلجھانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ایسا کوئی ماحول کہ واقعی جو ملک کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں ان کو بھی سلجھایا جائے؟ بہت شکریہ دنیا اپنا سری ڈان ٹی وی کا, اور آپ کا بڑا پرٹیننٹ کویسچن آپ نے کیا ہے. جی, کوئی بھی جنگ ہو, چاہے پولیٹیکل جنگ ہو یا کوئی بھی, الٹیمیٹلی اس کا جو حل ہے وہ مذاکراتی ہوتے ہیں. اور آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے, چاہے جنگ دوئم ہو, جنگ اول ہو. تو کل بھی سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس رضوی صاحب, آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم, انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آپس میں بات کی. میٹنگز بھی ہوئی ہیں, اچکزئی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے رانا صاحب کے ساتھ. اس میں اپنا ساتھ تھے ہمارے ایم این اے جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی تھے. تو برف جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں پگھلے, تو کیونکہ اگر ملک میں معاشی انقلاب یا معاشی استحکام اسی وقت ہوگا جب پولیٹیکل استحکام ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں. پی ٹی آئی ایک بانی جو ہے خاص طور پہ, پرابلم صرف اتنا ہے, میں کوئی کسی میرے آپ کو پتہ میں بلو دی بیلٹ بات نہیں کرتا. جی جی, بانی مطلب صرف اتنا ہے کہ پہلے بھی مذاکرات کامیاب ہونے لگے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب اور اس وقت فاضل چودھری ان کے ساتھ تھے. تو پھر جب یہ ادھر جاتے ہیں ملاقات کرتے تو وہاں سے انکار ہو جاتا ہے. جی, مسئلہ صرف یہاں پہ آ کے سر اب تو آپ ادھر بھی نہیں جانے دیتے نا. وہ چلو وہ میرا تو نہیں اس میں, وہ تو پنجاب حکومت جانے یا ان کا مسئلہ جانے. اٹس ناٹ مائی پریروگیٹو, تھینک یو, اٹس ناٹ, میرا تو اس ویو میں نہیں آتا. تو لیکن یہ اس کا حل یہی ہے, کیونکہ یہ اس طرح سے افراتفری اس طرح سے کام ہوتا نہیں ہے. آپ انٹرنیشنل لیول پہ نا بھی دیکھیں, یہ کوئی اچھا جیسچر نہیں جاتا انٹرنیشنل لیول پہ بھی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں. تو لیکن شرائط یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے. اس طرح سے ایک دم نہیں ہوتا. اگر آپ 30 ڈیمانڈز رکھتے ہیں تو کم سے کم اگر آپ 10 پہ اگری ہو جاتے ہیں, 15 پہ اگری ہو جاتے ہیں, اس ڈیمانڈ اسی سے شروع کر لیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے 3 دفعہ ان کو کہا, 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ, کہ آپ میرے دفتر نہ آئیں, آپ کسی اور جگہ پہ رکھ لیں. آپ اسپیکر صاحب کے آفس آ جائیں, آپ ڈیلی وہاں پہ جاتے ہیں. اسپیکر صاحب از ویری کائنڈ انف. اور نہیں, لیکن سینٹر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ بھی دیا گیا ہے. اگر دونوں آپ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں تو پھر ہے کیا مسئلہ, کیا ہے بیچ میں, کس وجہ سے تعطل کا شکار ہے؟ میں سچ بول دوں, جی سچ یہ ہے, میرا بھائی ہے, انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ. اگر مذاکرات کامیاب ہوں گے تو سرا جائے گا پی ٹی آئی کے سر, ناکام ہوں گے تو اچکزئی صاحب کے سر. اچھا, میں 100% آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے ساڈے اسی پنڈاں دے لوگ ہیں دونوں, وہ ساڈے اتنے ایک شادی ہوئی تو وہ کڑی دا پرائی کہی جائے اپنے بہنوئی نو کہ لے آتے تو انہوں چلنا پر انہیں رہنا کو نہیں ہو. وہ صاحب ہے یہاں پہ. اور اگر انہیں آپس میں جو ان کی ہے گروپنگ ہے وہ ختم ہو جائے, اور دوسرے نمبر پہ یہ بیٹھے تو صحیح, پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس ہو گئی تھی. آپ کو بھی پتہ ہے. جی جی ہم نے دعوت دی, اب بھی دی ہے دعوت, اسپیکر صاحب کے آفس میں ادھر رکھ لیں. کوئی ان میں سے, شفقت عباس میرا بھائی ہے, ہم دونوں لائرز بھی ہیں, اور از اے ویری کمپیٹنٹ کمیٹڈ ورکر آف دا پی ٹی آئی, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عزت دے, میں احترام کرتا ہوں. تو یہ کوئی نہ کوئی بندہ آگے کہہ کہ جی فلاں جگہ پہ ہم بیٹھتے ہیں, یہ ہماری باتیں یہ. لیکن ساتھ یہ شرط ہے کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا. خان صاحب کو کسی بات پہ مانتے نہیں. اچھا, پرسوں ان کے پاس بڑا اچھا جیسچر تھا جس کو انہوں نے مس کیا. ہو سکتا ہے میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں, یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. جب یہ مار کا حق ہوا تھا نا, تو یہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرتے. کے پی میں کسی ایک جگہ پہ کیک تک نہیں کاٹا ہے انہوں نے, کوئی ایسی بات نہیں کی. ادھر بھی ایسے ہوا. تو یہ کیا بات ہے, کیا وہ جنگ تو دشمن کے خلاف تھی نا. اور جب جنگ ہوتی ہے تو پاکستان میں, حالانکہ یہ سارے ساتھ تھے جنگ میں, پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے, سب ساتھ تھے, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, بالکل بغیر انہوں نے سیاسی اپنے نظریات سے بالا تر ہو کر کہا کہ یہ ملک ہمارا ہے. ملک کا تو میں ہوں, ملک کا تو شفقت اعوان صاحب ہیں, اگر نہیں ہے ملک تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بڑا اچھا جیسے کچھ ایسے اپٹکس ہوتے ہیں جب آتے ہیں تو ان کو پھر کیش کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو شفقت صاحب یہ اب مذاکرات تو سینیٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ایم صاحب بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, پھر یہ معاملہ سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ میرے بھائی طاہر خلیل سندھو صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی جیسچر دیں, کوئی آپٹکس دیں. دیکھیں یہ سارے جیسچر سارا کچھ پی ٹی آئی کے لیے ہے. کیا حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب یہ مار کا حق ہوا پچھلے سال تو سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی, پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی میرے خیال میں 7-8 تو دہشت گردی کی ایف آئی آر مجھ پر ہے.
جس میں کہیں پہ پولیس والوں کو سیدھے فائر مار رہا ہوں, کہیں میں کوئی گن اٹھا کے پھر رہا ہوں, کہیں میں, دیکھیں خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہے, ہم نے جیسچر اچھا دیا تھا نا, تو ریبٹل میں بھی کچھ اچھی ہمارے ساتھ اچھائی ہوتی. ریبٹل میں آپ نے کیا کیا؟ ہمارے لیڈر کو جو 24 کروڑ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, پچھلے 6 ماہ سے آپ نے بروٹل قسم کی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تھوڑا جی کٹ کر لو 24 کروڑ. چلو آپ الیکشن کروا لیں تو آپ کو ساری لائٹر روڈ میں نہیں, آپ کی بات بھائی ہیں آپ, تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ بروٹل قسم کی قید تنہائی میں رکھیں, آپ ڈاکٹر کی اپروچ نہ دیں ان کو, ان کی آنکھ آپ جیل میں رکھ کے ضائع کر دیں. ان کو بیمار ہوں تو آپ پراپر ان کے ڈاکٹروں تک نہ ملوائیں, ہمیں ان سے ملنے نہ دیں, فیملی کو ان سے ملنے نہ دیں. پھر آپ ہم سے ہی ساری اچھائی کی امید کرتے جائیں, تو یہ کب تک ایسے چلے گا؟ وہ بھائی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہی کرتے جائیں اور گورنمنٹ کچھ نہ کرے. گورنمنٹ چلے ایک ہی جیسچر ایسا بتا دے ان 3 سالوں میں 2.5 سالوں میں جب سے یہ آئے ہیں, ویسے تو ان کو 4.5 سال ہو گئے ہیں, لیکن 2.5 سال سے جب یہ گورنمنٹ چل رہی ہے پی ڈی ایم کو چھوڑ کے, تو کوئی ایک ایسا جیسچر بتا دیں جو انہوں نے بھی پازیٹیو دیا ہے. ہم نے تو جلسہ کینسل کر دیا, وہ ایک ادھر کوئی مذاکرات کھیلا جا رہا تھا. ہم نے کیوں اپنا جلسہ کینسل کیا کہ کل یہ بات نہ آئے کہ دیکھیں جی پاکستان اتنا بڑا کام کرنے جا رہا تھا اور پی ٹی آئی اس کے آڑے آ گئی. ہم نے جلسہ کینسل کیا, دوسرے دن یہ کہتے ہیں خان صاحب کو ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, شفا انٹرنیشنل, ان کو وہاں پہ داخل کروا دیتے ہیں, ان کی آنکھ کا اچھا علاج کروا دیتے ہیں, آج ان کی بہنوں کو ملوا دیتے ہیں. جب بھی ہم نے اچھائی کے لیے آگے قدم بڑھایا ہے, واپسی ہمیں کوئی اچھائی نہیں ملی اس گورنمنٹ سے. یہ مذاکرات کا صرف پروپوگنڈا کرتے ہیں, مذاکرات نہیں کرتے. لیکن یہ پروپوگنڈا ضرور کریں گے جی, مذاکرات کریں. اور بھائی ہم نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, اچھا ضعیف صاحب اور راجہ علامہ ناصر صاحب کو پورا اختیار ہے مذاکرات کرنے کا, خان صاحب نے دیا ہوا ہے. ہم نے اسپیکر کو بتا دیا کہ آئے ہمارے, اور پچھلے 8 ماہ سے یہ صرف اور صرف پروپوگنڈا کریں, مذاکرات کریں. وہ شیر آیا آتا کوئی نہیں. لیکن سینیٹر صاحب یہ جو باتیں شفقت صاحب کہہ رہے ہیں, تعاون تو سر ان کے مطابق وہ کر رہے ہیں. آپ کے کہنے پہ جلسہ انہوں نے ملتوی کر دیا, یا باقی آج بھی اگر آپ دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر پہلے جو آپ کی صوبائی حکومت پر تنقید تھی, آج انہوں نے اسمبلی میں کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سیم پیج پر ہے. سی ایم صاحب سہیل افریدی صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول پلے کیا, جب وہ میٹنگ میں آئے ہیں پچھلے 2-3 دفعہ میں, تو انہوں نے پاکستان کی بات کی, اور کرنی بھی چاہیے. یہ ویری کمپیٹنٹ پرسن, اچھا انسان ہے, اور ہم نے سب نے اس کی تعریف کی ہے. اور حالانکہ جو کچھ جیل میں ورکرز نے ان کے ساتھ کیے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اینی ہو, جو خواجہ آصف صاحب نے کہا, آئی فلی انڈورس. لیکن کل جو آپ نے سنی تھی اسپیچ مولانا طاہر رحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے تو سی ایم کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر بیٹھ کے لوگوں کی بات سن سکے یا ان کے مسائل حل کرے. حالانکہ دہشت گردی ان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہی نا, وہ بھی دہشت گردی کے خلاف ہے. کوئی چاہتا ہے کہ اس کے صوبے میں امن و امان نہ ہو, میں اوپنلی کہہ رہا ہوں یہ بات. دوسری جو میرے بھائی نے فرمایا, شفقت عباس مان صاحب نے, کہ نیوٹرل والی بات, کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں. اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے رحمانی صاحب, تو کیا ایران اور ٹرمپ دونوں ہم پہ اعتماد کرتے؟ اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے تو ایران کہتا ہے کہ پاکستان سب سے اچھا رول پلے کر رہے ہیں, یہی بات ٹرمپ کہتا. اگر ہم نیوٹرل نہ ہوتے تو کیا ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف اور فیلڈ مارشل حالت جنگ میں ایران کے وہاں پہ جہاز کی سیڑھیوں سے اتر کے جاتا وہاں سے؟ یہ ساری باتیں ایویڈنس ہوتی ہے نا کسی بھی, ہم دونوں چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا لائرز ہیں, ایویڈنس دینی پڑتی ہے. وہ یہ نیوٹرل, اور ہم چاہتے ہیں امن ہو. میں نے, آپ نے بات وہ سنی ہوگی, میں نے سینٹ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی تھی, ایک چڑیا چونچ میں پانی لا کے ڈالتی تھی اس پہ نا, تو کسی نے کہا تیری اتنے پانی ڈالنے سے آگ بجھے گی نہیں. تو اس نے کہا کہ میرا شمار روزے قیامت والے دن آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا, آگ بجھانے والوں میں ہوگا. پاکستان از ڈوئنگ ویری پازیٹیو رول. ریسنٹلی آئی واز ان USA. کین یو بلیو دے نیور چیک مائی پاسپورٹ فرام پاکستان. یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں. مجھے ویسے بھی بل اس لیول پہ آپ کی عزت بڑھی ہے, سارا کچھ بات کرنے دیجیے گا مجھے. جی کریں, پلیز کریں. لیکن اس کے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ہم گئے ہیں وہاں پہ, میں اکثر جاتا رہتا ہوں اپنے, میرا یہ ویری گڈ لنکس. ماضی میں سر کیا تجربہ رہا ہے؟ میرا تو خیر ہمیشہ ہی ٹھیک رہا. کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں یہ کیا, ہمیں سائڈ پہ لے کے ہماری پینٹ اتروائی, یہ کیا وہ کیا, کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں. لیکن میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا. مجھے نہیں پتا کسی اور کے ساتھ. تو بائی ریئلی ہم نیوٹرل ہے, اور ہم چاہتے ہیں, دیکھیں کیا بلڈ شیڈ کوئی بھی ہو, بلڈ شیڈ حل ہے کسی چیز کا؟ نہیں, ظاہر ہے. یہ تو دیکھو نا, ہر روزانہ ایران میں کتنی جسموں سے روحیں علیحدہ ہو چکی ہیں. اسی طرح دوسرے ملکوں سے جو لوگ مر رہے ہیں, اپنا اس میں اپنا پیلسٹائن میں ہے,
कश्मीर में है, देयर आर सो मेनी इश्यूज। बिल्कुल। लेकिन हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया ना पहलगाम वाक़या के बाद। चलें, तो यही अच्छा, अच्छी सेंटर साहब, सर अगर इजाज़त दें Please, शफकत साहब, please, तो यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।